بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے چھوٹے سے اس کلپ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بورڈ کے ایگزام اسلامیت لازمی 11ویں جماعت کے لیے فرسٹ ایئر میں پورے نمبر 50 میں سے بورڈ کے پیپرز میں 50 میں سے 50 نمبر لینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں ہم نے چند ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو پوری کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ وہ بچے، ان بچوں کے لیے یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے جو بچے کمزور ہیں، ویک ہیں، یا جنہوں نے پورا سال کچھ بھی نہیں کر سکے اور اپنا وقت ضائع کیا۔ میں چاہوں گا کہ ان بچوں کے لیے اس ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ کون کون سی اہم چیزیں ہیں جن کو کرنے کے بعد بچے پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ 11ویں جماعت میں فرسٹ ایئر کی اسلامیت لازمی میں ٹوٹل چیپٹر کتنے ہیں۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے بنیادی عقائد، اور اس کے بعد دوسرا چیپٹر جو ہے وہ اسلامی تشخص ہے۔ تیسرا چیپٹر جو ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 ہے تعارف قرآن و حدیث۔ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، بورڈز کے پیپرز میں پورے نمبر حاصل کرنے کا طریقہ، جس میں آپ صرف ایک ویک میں آپ اپنی پوری بک کو اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو آج کچھ ٹپ بتانا چاہوں گا، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے کہ آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو لائک کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ آپ کی شیئر کی ہوئی بات کسی ایک انسان کا بھلا ہو سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو چیپٹر نمبر ان پوری اسلامیت لازمی میں 4 چیپٹرز ہیں۔ پہلے چیپٹر کا نام ہے بنیادی عقائد، دوسرا چیپٹر ہے اسلامی تشخص، تیسرا چیپٹر ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھا چیپٹر جو ہے وہ تعارف قرآن و حدیث ہے۔ اب یہ پوری کتاب جو ہے، اس میں ٹوٹل صفحات دیکھیں، ٹاپک میں نے لکھے۔ پہلے چیپٹر میں کتنے ٹاپک ہیں؟ پہلا توحید ہے، پھر رسالت، پھر ملائکہ، پھر آسمانی کتابیں، پھر آخرت، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کا پیج نمبر بھی مینشن کیا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے، آپ کو ڈھونڈنے میں زحمت نہ کرنی پڑے، آپ بار بار پیجز کو جو ہے وہ آگے پیچھے نہ کریں، بلکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسالت کا ٹاپک پیج نمبر 7 پہ ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابیں، اس کا ٹاپک جو ہے وہ پیج نمبر 15 کے اوپر ہے، آخرت کا ٹاپک ہے وہ پیج نمبر 19 کے اوپر ہے۔ اسی طرح یہ میں نے صفحات ساتھ لکھ دیے۔ بیٹا یہ پہلے صفحہ نمبر 1 سے لے کے اور ٹوٹل جو اس کے صفحات ہیں وہ 76 ہیں۔ اس پوری بک کے پیجز جو ہیں وہ 76 ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے لانگ کوسچن تیار کرنے ہیں۔ اب اتنے زیادہ لانگ کوسچن جو ہیں ان کو آپ کیسے تیار کریں گے؟ بچوں میں آج آپ کو بتاتا ہوں، بار بار ایک ہی بات کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو پوری کو آپ نے دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچنا ہے کہ کس طریقے سے ہم 50 میں سے 50 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ 100% آپ کا رزلٹ، 100% جو ہے مارکس کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لانگ کوسچن اچھی طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ بہت سارے بچے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف MCQs کر لیں تو کافی ہیں، شارٹ کوسچن کر لی جائیں تو وہ کافی ہیں۔ نہیں بچوں، سب سے پہلے آپ نے لانگ کوسچنز کرنے ہیں۔ پہلے پیپر پیٹرن آپ دیکھیں، سب سے پہلا آپ کا جو کوسچن ہے وہ MCQs کا ہے، جسے کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، جسے ملٹیپل چوائس کہا جاتا ہے، جس کو آبجیکٹیو ٹائپ کہا جاتا ہے، جسے حصہ معروضی کہا جاتا ہے۔ وہ 10 مارکس کا ہوگا، جس کے لیے آپ کو 15 منٹ دیے جائیں گے۔ آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے، درست آپشن کو آپ نے دیکھنا ہے۔ کہیں ڈاؤٹ ہے تو آپ رک جائیں، اور رکنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ نشان لگائیں۔ اور جب آپ نے ببلز کو سرکل کرنا ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ ایسا تو نہیں کر رہے آپ کہ تیسرے MCQs کا درست آپشن تھا B اور آپ کہیں C کو سرکل تو نہیں کر رہے؟ یہ کامن مسٹیک بچے کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے بیٹا اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے MCQs
کے لیے آپ کو 15 منٹس ہوں گے. اس کے بعد باقی جو حصہ ہے آپ کا حصہ انشائیہ جسے کہتے ہیں، جسے سبجیکٹو ٹائپ کہا جاتا ہے، اس میں آپ کے 40 مارکس ہوں گے. کتنے مارکس ہوں گے؟ 14 مارکس ہوں گے آپ کے. اور 14 مارکس میں آپ کے 4 کوسچنز ہوں گے. سب سے پہلا کوسچن کیا ہوگا؟ اس میں آپ کے شارٹ کوسچن ہوں گے. اس کے لیے 40 نمبرز کے لیے آپ کو وقت جو ملے گا وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ دیے جائیں گے. ایم سی کیوز کے لیے 10 مارکس ہوں گے، 15 منٹس ہوں گے. اور اسی طرح سبجیکٹو ٹائپ میں آپ کے پاس ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 40 ہوتے ہیں جو آپ نے حاصل کرنے ہوتے ہیں. آپ نے 40 نمبروں کے لیے آپ کو جو ٹائم ملتا ہے وہ ملتا ہے بچوں 1 گھنٹہ 45 منٹ. 1 گھنٹہ 45 منٹ میں آپ نے شارٹ کوسچن کرنے ہیں. آپ کو پہلے کوسچن میں آپ کو 9 شارٹ کوسچن دیے جاتے ہیں، 9 شارٹ کوسچن دیے جاتے ہیں، جس میں سے آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں. اور پھر اس کا ہی دوسرا پارٹ ہوتا ہے جس میں پھر دوبارہ سے آپ کو 9 شارٹ کوسچن دیے جاتے ہیں، جس میں آپ نے 6 کرنے ہوتے ہیں. اس طرح دونوں کو اگر آپ پلس کریں گے تو 12 مارکس آپ نے 12 شارٹ کوسچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں. اور اس کے مارکس ہوتے ہیں 24 نمبر ہوتے ہیں. ایم سی کیوز 10 نمبر کے اور شارٹ کوسچن جو ہیں وہ 24 نمبر کے آپ نے سالو کرنے ہوتے ہیں، حل کرنے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور کوسچن ہوتا ہے، تیسرا کوسچن جو ہوتا ہے اس میں آپ کو 3 لانگ دیے جاتے ہیں 8 نمبر کے، جس میں سے آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں. تو بیٹا اسی طرح 10 نمبر ایم سی کیوز کے، 24 نمبر شارٹ کوسچنز کے، اور اسی طرح 3 لانگ میں سے آپ نے 2 لانگ کرنے ہوتے ہیں 8 مارکس کے. اب بچوں اب آپ نے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا زیادہ سلیبس ہے تو اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں، سب سے پہلا یہ چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، اس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. اس میں لانگ کوسچن کون کون سے ہوتے ہیں؟ توحید ویری امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ توحید کے ساتھ ایک کوسچن آتا ہے جو ویری امپورٹنٹ ہے، اسے شرک بولا جاتا ہے. اور شرک کے بعد پھر رسالت ہے. رسالت میں ویری امپورٹنٹ جو کوسچن ہے اس میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات ہیں. اس کے ساتھ ہی ختم نبوت ہے، ویری امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہ 3 کوسچن جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. عقیدہ آخرت انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، کیا نمایاں تبدیلیاں انسان میں رونما ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ارکان اسلام. ارکان اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. جس طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں، زکوٰۃ کی شرعی حیثیت کیا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے. یہ جب آپ لانگ کریں گے تو اس میں آپ کے سارے شارٹ کوسچنز ایٹومیٹکلی بنتے چلے جائیں گے. آپ نے لانگ کرنے ہیں، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے شارٹ بھی تیار ہو جائیں گے اور اس کے آپ کے ایم سی کیوز بھی تیار ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا بچوں، جس طرح تعارف قرآن و حدیث ہے اور تعارف حدیث ہے، منتخب آیات ہیں، منتخب احادیث ہیں. اس میں 2، ایک آیت اور ایک حدیث 2 نمبر کی آتی ہے. آپ نے اس کو اچھی طرح سے اس کا ترجمہ یاد کر لینا ہے. اسی طرح ذکر جو ہے یہ ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے. اسی طرح رحمت للعالمین یہ ویری امپورٹنٹ ہے. اور اخوت بھائی چارہ. اب آپ نے لانگ کیسے کرنا ہے؟ لانگ میں آپ نے سب سے پہلے مین ہیڈنگ آپ نے دینی ہے. شارٹ کوسچن میں بتاتا چلوں کہ بچے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. شارٹ کوسچن گھرا کے یہ بتاتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے سارے کے سارے شارٹ کیے ہیں. حالانکہ جب رزلٹ آتا ہے تو اس میں بہت کم مارکس آتے ہیں. کسی کے 14 نمبر آتے ہیں، کسی کی 42 نمبر آتے ہیں، کسی کی 46 نمبر آتے ہیں. 4 نمبر، 6 نمبر، 8 نمبر کم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بچے شارٹ کوسچن کر رہے ہوتے ہیں تو کوسچن کا نمبر جو ہے وہ کوئی اور دے دیتے ہیں. جس طرح تیسرا شارٹ کوسچن آپ سے پوچھا جائے گا کہ توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی، یہ آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے. آپ نے اس کے اوپر 3 لکھا لیکن اس کے نیچے آنسر آپ نے آخرت والا لکھ دیا، تو یہ رانگ ہو جائے گا، آپ کا یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح آپ سے پوچھا گیا ارکان اسلام، یہ پہلا آپ کا شارٹ کوسچن ہے. دوسرا جو آپ کا
दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम में आपसे पूछा गया है ज़कात के बारे में, आप वहाँ पे नमाज का लिख रहे हैं, तो इस तरह आपके नंबर कम होंगे। जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करना है नंबर भी उसी का ही देना है, लिखना है। शिरक के लुग़वी मानी, आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है। जब आप हेडिंग्स बनाएंगे तो हेडिंग बनाने का तरीका क्या होता है, शिरक का लुग़वी मानी, इसके नीचे आपने 2 लाइन्स लगानी है और उसके बाद शिरक का मफ़हूम लिखना है। जहाँ पे ये आपने शिरक का लुग़वी मानी लिख लिया, उसके बाद 1 लाइन छोड़ने के बाद आपने शिरक का मफ़हूम लिखना है। शिरक की अक़साम कितनी हैं, तो आपने ये नहीं लिख देना ज़ात में शिरक, सिफ़ात में शिरक, बल्कि आपने लिखना है शिरक की अक़साम दर्ज झैल है। 3 अक़साम हैं जो दर्ज झैल है। नंबर 1 ज़ात में शिरक, नंबर 2 सिफ़ात में शिरक और फिर सिफ़ात के तकाज़ों में शिरक। और इसके बाद इरशाद बारी ताला लिखते वक्त बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि उसमें इरशाद बारी ताला पूछा होता है, हेडिंग्स लिखी होती है इरशाद बारी ताला और उसके नीचे हदीस लिख देते हैं, हालांकि हदीस नहीं है। यहाँ पे आयत का तर्जुमा आना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फरमान रसूल लिखने के बाद नीचे आयत का तर्जुमा लिख देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इरशाद बारी ताला में आयत का तर्जुमा आएगा और फरमान रसूल में हदीस का तर्जुमा आएगा, तो ये याद रखना है। आपने जब इसको लिखना है, इरशाद बारी ताला हो या फरमान रसूल हो, उसमें बेटा आपने कॉमर्स लगाने हैं, स्टार्ट में भी एंड पे भी, और लास्ट उसका रेफरेंस नंबर जरूर लिखना है। रेफरेंस नंबर जब आप लिखेंगे तो उसका आपको फायदा क्या होगा, जो आपका चेकर जो होगा, जो आपका पेपर चेक कर रहा है, वो देख के समझेगा कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। उसमें आपने क्या लिखना है इरशाद बारी ताला के रेफरेंस में, आपने आयत कौन सी सूरत है और उसका आयत नंबर कौन सी। अगर आपको याद नहीं रहा तो आपने ब्रैकेट में अल कुरान लिख देना है, अल कुरान, अल कुरान लिख देना आपने, ठीक। और इसी तरह फरमान रसूल में आपने सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, अगर आपको ये हदीस का नंबर याद नहीं तो उसका भी सेम तरीका है कि आपने ब्रैकेट में अल हदीस लिख देना है, अल हदीस लिख देना है। उसके बाद शिरक नाकाबिल माफ़ी, जिससे शिरक ऐसा जुर्म है जिसकी माफ़ी नहीं होगी। और उसके बाद जुल्म अजीम, इन्न शिरक लजुल्मुन अजीम, सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म अजीम है और इसके तरह शिरक के नुकसानात हैं। शिरक के नुकसानात आपने पॉइंट की शक्ल में 5-6 सब लिखने। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि सर ये जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। कम अज़ कम इसकी लेंथ जो है वो 3 शीट आपने लिखनी है। कोशिश करें इसमें इजाफा आप कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज का ये क्लिप इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और आप इस वीडियो को कंप्लीट आप देखें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि आप अपने फ़ायदे के साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा कर सकें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों कामरानियों से हमकिनार फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।